سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، اگر آپ روزگار کے اعتبار سے پریشان ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں تو اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، مجھے کامیابی نہیں ملتی، یا میں جاب کر رہا ہوں لیکن آگے ترقی نہیں مل رہی، کبھی میرا یہ بھائی یوں بھی کہتا ہے کہ میرے بعد آنے والوں کو ترقی مل گئی، مجھے نہیں ملی، اسی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اسی طرح کوئی بھی ترقی کا مسئلہ ہو یا کوئی پریشانی ہو، اس کے لیے بہت ہی آسان اور پرتاثیر وظائف آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ یقین کے ساتھ ان کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ان کا فائدہ ملے گا۔ اور یہ عمل میرا کوئی بھائی یا بہن جن کو نوکری تو مل جاتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان وظائف کی طرف لے کر چلیں، بہت سے میرے بھائی اور بہنیں پچھلی ویڈیوز میں نام لکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں خاص دعا میں شامل کریں، تو پہلے دعا کر لیتے ہیں تمام کے لیے۔ آپ نے آمین کہنا ہے یا لکھنا ہے یا پھر لائک کر دیں، یہ بھی آپ کی طرف سے آمین شمار ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ بھی ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ دعا کے اول آخر درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اور جس دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا راستے میں ہی رہ جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک، خالق، کریم، رحیم اللہ، اس وقت مجھے جتنے بھائی یا بہنیں سن رہے ہیں، مجھ سمیت سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ان میں سے جو روزگار کے اعتبار سے پریشان ہیں، رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں، اے اللہ سب کو برکتوں والا رزق اور روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹیں ہیں، اے اللہ ان رکاوٹوں کو ختم فرما، نیک رشتے عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ نے عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں 450 مرتبہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دوسرا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس میں آپ کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے اس وظیفے کو تو آپ پھر عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ۔ اور اگر آپ کو عصر کے بعد کا وقت پہلے نہیں ملا تھا لیکن اب تو آپ نے عشاء کے بعد اس عمل کو شروع کر رکھا ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو اب وقت مل جاتا ہے عصر کا، آپ اس میں شروع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کوشش کرنی ہے کہ عصر کے بعد ہی پڑھا جائے۔ اور تیسرا عمل جو ہے آپ نے کرنا ہی عشاء کے بعد ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 مرتبہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس طرح ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، جب آپ ان وظائف سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر سوال کرنا ہے، جو مشکل ہو، جو پریشانی ہو، اللہ کے سامنے سنانی ہے۔ وظائف کرنے سے پہلے درود پاک اول آخر لازمی پڑھنا ہے، وہ آپ کا اختیار ہے۔
اگر آپ 3 بار پڑھیں یا 5 بار پڑھیں یا 7 بار، کیونکہ جو بندہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 درجے بلند فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔